بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین، محرم الحرام کی وجہ سے ہم جو ہے پولیٹیکل سینیریوز پہ کم بات کر رہے تھے، اینڈ آف ٹائم محرم اس کے حوالے سے ہم زیادہ بات کر رہے تھے، امام مہدی کی جو آمد ہے، جو شہزادے نے آنا ہے، اور ان ٹاپکس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مفاہمتی یادداشت اور پھر ٹیکنیکل گروپ بن گئے ایران امریکہ کے، جو معاہدہ تھا اس کے اوپر، لیکن ایک شخص تھا جس کو ابھی بھی ڈاؤٹ تھا، اینڈ ہی واز سو شیور کہ یہ جو ہے نا تو بننے نہیں لگنا کام، یہ بننے نہیں لگنا کام۔ اور آپ دیکھ لیں کہ بالکل جناب سائن ہو گئے، ملاقاتیں ہو گئیں، سالسوں نے بھی سائن کر دیے، لیکن ہم پچھلے 2 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا جو ہے معاملات ہیں۔ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے اوپر براہ راست حملے کر رہے ہیں، براہ راست حملے ہو رہے ہیں، اور سچویشن یہ ہے کہ کسی وقت میں بڑی جنگ دوبارہ چھڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ونزویلا میں جو زلزلہ آیا ہے اس نے تباہی مچا دی، اور انہی آفتوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مسلسل زلزلے آ رہے ہیں، مسلسل، کیونکہ یہ کم شدت کے ہیں لیکن ایک لہر ہے، ایک سیکوینس میں زلزلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایران امریکہ کا مستقبل کیا ہونا ہے، معاملات کیا ہوں گے، اس سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے محمد اسامہ علی صاحب سے، جو پہلے دن سے اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ وقت جو ہے کچھ کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو آج انہی سے جانتے ہیں جناب استاد محمد اسامہ علی صاحب سے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ معاہدہ ہو گیا، معاملات سارے ہوں گے، پھر ایک دم جنگ کی جو ہے وہ گونج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کس سائیڈ کا جواب چاہیے آپ کو؟ دیکھیں، اس ٹائم آپ کے جو سو کالڈ پوری دنیا کے تھنک ٹینک بیٹھے اس پہ اپنی اپنی راگ لاپ رہے ہوں گے، لیکن ایسا کون ہوگا جس نے آپ کو بالکل واضح بتایا تھا کہ معاہدہ بھی 23 تک ہوتا ہے اور جی سی سی پہ اٹیک بھی رہے گا؟ یاد ہے، معاہدے کا بھی علیحدہ سے اور یہ سین بھی قائم رہے گا، بلکہ امریکہ ڈائریکٹ ابھی اٹیک لے گا کچھ نہ کچھ۔ امریکہ کو اب جو نیکسٹ 45 ڈیز ہیں وہ بھی خطرے میں رہے گا۔ انڈیا پاکستان ہائٹ اس پہ رہے گا۔ کل بلکہ کہیں پروگرام تھا، بتایا تھا کہ یہ ابھی جب آپ پروگرام کر رہے ہیں کہ یہ ٹائم کریٹیکل چل رہا ہے، انڈیا میں کوئی اس طرح کی انریسٹ کی خبریں آ سکتی ہیں، وہ کاکروچوں پہ وہ کر سکتے ہیں اتیاچار، راہل گاندھی کو کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری جو اس ٹائم پہ اپوزیشن ہے اور جو مودی کے لیے ٹف ٹائم آ رہا ہے، بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ انڈیا کی آج خبریں سنیں، پاکستان پہ دیکھیں، کل جیسے ہمارے ادھر بڑا ہی ایک سمجھتا ہوں میں کہ جو رینجرز پہ حملہ ہوا، دیکھیں یہ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے کہ اسلام جو ہے ٹوٹل ڈینائی کرتا ہے، ان اینی وے ڈینائی کرتا ہے کسی قسم کے بھی بلڈ شیڈ کو۔ یہ سو کالڈ جو بویا گیا اسلام ہے اتنے عرصے سے، وہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس کے رخ موڑے جاتے ہیں فرقوں کے نام پہ۔ ایک بات ہے، ایک جملہ ہے جس کی یہ ساری کہانی ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، بطور مسلمان بھی لمحہ فکری ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کو اس 2000 سے لے کے اس 2026 میں ایسے ایسے کوئی انجیکشن اور ویکسینیں لگی ہیں ماشاءاللہ کہ اب آپ لوگ سن ہو چکے ہیں، بالکل ایسے زومبیوں کی آدھی ہاف کیفیت آپ لوگوں کی زومبی والی ہو چکی ہے۔ آپ کا اب کبھی آبزرو کریے گا، آپ کے ذہن میں نیک خیال آئے گا، آپ کو بڑا دل کرے گا ایک بڑا ہی اچھا آئیڈیا کے ساتھ، یار یہ نیکی کروں یا یوں کروں، یا یہ بندہ پیورلی اگر یوں اس کو کر دوں نا تو یہ واقعی اس کا بھلا ہو جائے گا، لیکن آپ کر نہیں پائیں گے، جسم نہیں چلے گا آپ کا۔ اسی طریقے سے جو اس جنگ کے متعلق آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اس میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم یہاں سے کہاں سے دیکھ رہے ہیں، یا جو روحانی دنیا ہے وہ اس کو کس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے اندر یہ رحم شہم والے چکر نہیں ہوتے، وہاں کوئی اور ہی قاعدے اور قانون ہے۔ وہاں تو سیدھی سی بات ہے بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے پاس واپس چلی جائے۔ وہاں تو شہادت ایک رتبہ ہے، وہاں تو شہادت ایک منزل ہے،
وہاں تو خوشخبری ہے، وہاں تو یہ ایک سیلیبریشن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ادھر 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 جو شہادت ہے وہ ایک بربادی ہے، موت ہے، ختم ہے، کہانی ختم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے مادہ پرستوں کو کبھی بھی کربلا سمجھ نہیں آئے گی، اور یہ جو فرقوں کے سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں ٹی ویوں پہ، یہ ساری فضول بحثیں ہیں۔ کربلا کا سوال وہ کرے جو معرفت الہی میں اڑنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو معرفت الہی میں فنا کرنا چاہتا ہے، جو اس کی زبان بننا چاہتا ہے، جو اس کی آنکھ بننا چاہتا ہے، جو اس کے کان بننا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں۔ اگر وہ بننا ہے کربلا ڈسکس کرو، بس۔ اگر تمہیں اڑنا ہے، کلندر بننا ہے، کربلا ڈسکس کرو۔ اگر تمہیں اپنے آپ کو فنا کرنا ہے اللہ کی راہ میں، پھر کربلا ڈسکس کرو، پھر یہ تمہارا کوشچن یا ٹاپک ہے۔ ورنہ اس ٹاپک پہ بات کرنا فضول آپ کے لیے وہ ٹھہرے گا، کیونکہ آپ تو ایک مادہ پرست ہیں۔ مادہ پرستوں کو تو موت کا، چلو مزے کی بات بتاؤں، آپ بیٹھ جائیں اپنے ارد گرد لوگوں میں، ان سے کہیں کہ موت کے ٹاپک پہ یار مرنے کی باتیں نہ کرو، یار جان جاتی ہے، مرنے کی باتیں نہ کرو۔ تو بھئی جن مادہ پرستوں کو ایک عام مرنے کی باتیں نہیں اچھی لگتی، کربلا پہ وہ دیکھنا چاہیں گے؟ اسی طریقے سے کربلا ایک بہت مشکل ہے اس کو دیکھنا، اس کی طرف توجہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اپنے اوپر پورا پاؤں رکھ کے کربلا کو دیکھا جا سکتا ہے، ادھر اپنے وہ جیسے کہتے ہیں نا، گردن پہ پہلے پاؤں رکھیں اپنے اوپر، پھر کربلا کو دیکھیں، پھر کربلا نظر آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ اب یہ جو چسکے شروع ہوئے پڑے ٹی ویوں پہ، جی اس نے یوں، اس نے وہ، فلاں ہسٹری میں، اور یہ ساری جتنی سیلف ڈیفenس ہیں اور عجیب مولویوں کے کاروبار ہیں، ادھر یہ جتنی چٹکی میں بجا رہا ہوں نا، یہ اتنی چٹکی کی خاموشی ہے، اتنی جتنی بحثیں ہیں۔ ایک سپریم کورٹ کا وزٹ ہے نا، ایک سپریم کورٹ کا وزٹ، اس میں یہ کہانی وہ ہوتی ہے سرمرائز، اگر بات کہیں سائڈ پہ لگانی ہو، ورنہ یہ سارے شیطانی فتنے کے روپ ہیں، بحث و مباحثے کوئی لینا دینا۔ معرفت الہی کا سفر، اب اللہ کہتا ہے زمین پہ میرا رابطہ میرے نمائندے کے ذریعے قائم ہوگا، اور میری بلیسنگ اس بندے کے ذریعے میری مخلوق تک پہنچے گی، جو کہ علم کی شکل میں ہوگی، رہنمائی کی شکل میں ہوگی۔ اب وہ تعلق پرانے دوروں سے یہ چلا آ رہا ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم بت بناتے ہیں، رکھ لیتے ہیں تصویریں، چلو ادھر انڈیا میں بت لگے ہوتے ہیں، آج آپ بھی دیکھیں آپ کے ڈرائنگ روموں میں بھی تصویریں ہیں، لیکن آپ کمانڈ آف اللہ نہیں چاہتے۔ جتنے مرضی آپ مسلمان ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں اپنی مرضی، بس اللہ صرف کوئی، جیسے کہتے ہیں سجدے سجدے کرائی جاؤ، ان سے تسبیحاں کرائی جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہی آپ جا کے دیکھیں مندروں میں کیا ہو رہا ہے، وہاں بھی جا کے وہ ماتھے ٹیک رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، بس کمانڈ نہیں چاہیے ان اینی وے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اب ہوا یہ کہ آپ کے ٹرمپ اور یہ امریکہ نے پچھلی صدی میں جو نیا ورلڈ آرڈر کریٹ کرنا شروع کیا، گھیرتے گھیرتے لا کے آپ کو ایک ورلڈ آرڈر کا عادی کر دیا، وہ ہو گئے۔ اب جب آپ اس کے عادی ہو گئے تو اب اللہ کی حکمت چل رہی ہے نا، اللہ کی حکمت چل رہی ہے، ٹھیک۔ تو اب اس حکمت کے تحت آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ امریکہ وہاں تک آ گیا کہ کہہ رہا ہے اگر کوئی ایم او یو میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو کال کریں نا، صدقے ایرانیوں کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو کال کر لیں نا، جے ڈی میس وہ لکھ رہا ہے کال اس، ہیلپ لائن کھولی ہوئی ہے اب انہوں نے، ٹول فری ہے۔ او بھائی صاحب، یہ ڈے ون کو میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ ایران کا وجود اب مٹائے بغیر پیٹرو ڈالر یہ ساری حکومت چل ہی نہیں سکتی۔ ادھر سے پیوٹن کھڑا ہو گیا، چائنا پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ ڈالر اور اس کے بغیر جب چاہے جیسے چاہے کرے، گولڈ اسی لیے لیے جا رہا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ آ گیا کہ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کی ضد میں چلے گئے، اب دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن ختم کس نے ہونا ہے؟ امریکہ نے۔ اچھی بات یہ ہے اب اس کا زوال۔ اچھا آپ لوگ یہ سوچیں کہ اگر آپ کے پردادے اس ٹائم زندہ ہوتے، کوئی پردادے تو وہ بھی کہتے اسپین بہت بڑی طاقت ہے، برطانیہ بہت بڑی طاقت ہے، تاج برطانیہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ کو ماننے کو اس وقت تیار نہیں ہوگا کہ یہ بھی کبھی ختم ہوگی۔ پھر وقت آیا، خلافت بھی گئی، یہ بھی، تاج واج بھی اڑے، اسپین ایک بہت بڑی طاقت تھی،
خیر ابھی بھی مجھے تو اس کا وہ بادشاہ اچھا آدمی لگتا ہے, انہوں نے لائنز بھی اچھی لی ہیں, وزیر اعظم نے بھی ان کے, بادشاہ بھی ایک وہ جیسے کہتے ہیں اچھا اچھا آدمی لگتا ہے دکھنے میں, وضاقتہ میں. تو بہرحال اسی طرح امریکہ اب گھیر رہا ہے, آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کیونکہ آپ کا ابا لگتا ہے, بس مسئلہ یہ ہے. ورنہ وہ جا رہا ہے, واضح پتا چل رہا ہے کہ وہ جا رہا ہے, اس کا سسٹم کولیپس ہو گیا, وہ جو سیکیورٹی دے رہا تھا جی سی سی کو وہ ختم ہو گئی, اڈوں پہ اگلے جب کہتے ہیں اسی وقت ٹھوکتے ہیں. کل اس پہ کویت پہ ہوا, بحرین پہ ہوا. اب جو قبضہ ہے یو اے ای کا, اصل ٹاپک اب یہ ہے کہ یو اے ای پہ قبضے کی باتیں ہو سکتی ہیں ان فیوچر, یہ لاجیکل ہوگا کیونکہ وہ بالکل سمندر کے پاس سامنے ہے, اور صرف ابو ظہبی کو بننے لگانا ہے, باقیوں کو ضرورت نہیں ہے. یہ جو ریس الخیمہ ہو گئی یا اجمان یا وہ جو کہتے ہیں آپ کی کون سی ہیں یہ شارجہ ہو گئی, یہ تھوڑے سے مسلمان لگتے ہیں. صرف کنڈا نکالنا ہے یو اس کا دبئی کا اور ابو ظہبی کا, باقی ساتھ مل جائیں گے. لیکن اگر فوج پیدل چلی, سر جی فوج پیدل چلی تو نہ کوئی امریکی آپ کے لیے گولی کھانے لگا ہے, اور پھر چیک ہوگی وہ موٹی کھال جس کا وہ کیا نام ہے اس کا, جو پرنس ہے, کیا پرنس ہے, بادشاہ ہے اب, شیخ محمد, جو کہتا ہے ابھی کھال, یہ تو خود پوزیسڈ ہانٹیڈ, دانت وانت اس کا نکلا ہوا عجیب بالکل وہ لگتا ہے اس میں پیرا نارمل. اسی لیے یہ جھالریں دلوا رہا تھا اپنے شیطان بال کو خوش کرنے میں. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ, بلکہ آپ نے یاد ہے اس نے جو یہ حرکت کی نا, یہ پوزیشن کی اس کی پوری علامت ہے اس کے شیطانی پوزیشن کی. کیونکہ آپ اگر بچپن کے اپنے کارٹون دیکھیں یا اپنے بچپن کے وہ لوگ دیکھیں ڈراؤنی موویز, یا تو اس میں یاد ہے بل بتوڑی ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ بال کھول کے آپ کو دکھایا جاتا تھا, یوں بال کھول کے بلا یا چڑیل کا تصور. تو اس نے ٹرمپ کو راضی کرنے کے لیے بال کھلوا کے جھالنے دلوائی تھی. ٹائم دیکھیں کتنا لگا ہے, بس ایسے ہی سارا ہی کنجر خانہ جو ہے نا وائنڈ اپ ہو گیا. اب رہے گی یہ کسر اتنی کہ فوجیں گھسیں گی کب, فقیروں کے منہ پہ آ گیا تو اب آگے دیکھو نا بھائی, گھسیں گی اب پھر. یہ پچھلے سال کوئی دبئی والا مانتا تھا جب ہم کہتے تھے اربوں کی اربوں کا ٹائم آ گیا. اب تو ہم ظاہری بات ہے, آپ کو پتا ہے کہ ارب جمع کا سیگا استعمال نہیں کر سکتے, اب ہم کہتے ہیں جی سی سی جسٹ. تو اس لیے لیکن اب فوجیں گھسنے میں کوئی دیر نہیں, کیونکہ یہ دیکھیں جب میزائل کا مسالہ ختم ہوگا شرارت تو جاری رہے گی, تو پھر فوجیں چلیں گی, پیدل کا کام سماؤ. اور ابھی ترکی نے بھی آنا ہے, ابھی جولانی نے بھی ہاف رضامندی کا اعلان کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں حزب اللہ کو کاؤنٹر کرنے. کیونکہ یہ کبھی بھی یاہو اور اس طرف تو جانے نہیں لگے, بلکہ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یاہو نہ کرو, اس کو بی بی کہتے ہیں, چلو آج سے ہم بھی وہ جو اس کا نیک بنایا ہوا ہے بی بی, تو بی بی کا مطلب یاہو اب دوبارہ نہ کہنا پڑے, کیونکہ وہ ایک ویڈیو رضوان صاحب نے بتائی وہ اتار دی گئی, آگے یہ نہ ہو کہ چینل ہی پھونک دیں, تو آپ لوگ اس سے بھی جائیں, سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے اب کوڈ ورڈ میں باتیں ہوا کریں, کوڈ ورڈ ہم ایک دفعہ آپ کو سمجھا دیں گے بس, پھر تو وہ سمجھ لیں. اسی طرح سے جو ایچ اے کا مطلب بنا لیں, جو حزب اللہ بنا لیں, اسی ایچ زیڈ کر لیں, اور انصار اللہ کو اے کچھ کر لیں. اسی طرح سب کے نام ہم نے اب دے دینے ہیں. اور اس کو میرا خیال ہے ویسے بھی ذکر جتنا کم ہوگا, ہماری ویڈیو کم از کم سیف اینڈ ساؤنڈ کم از کم رہے گی, تو صحیح کہ آپ لوگ کو سلسلہ جڑا رہے. اچھا اب پیدل فوجیں جب ضرورت تب آنی ہے جب یہ مسالے چل چل کے کافی کٹھے مسالے چل جائیں گے, اور اس ٹائم جو ایران کے سب سے کلوزسٹ اڈا ہے وہ یو اے ای ہے, جو بالکل سامنے ہے, بالکل سامنے, جس کا سمندر کی دوسری سائڈ بنتی. تو ڈیفینیٹلی کیونکہ اندر سے ویلکم شارجہ کر سکتا ہے, دوسری جو مسلمان کچھ ریاستیں ہیں جن کے شہزادے بادشاہ تھوڑے سے مسلمان, وہ ویلکم کر سکتے ہیں, آ جاؤ یار, مطلب ہم تو تنگ ہیں اس بی بی کے ساتھ جو اس نے وہ تعلقات بنائے ہوئے ہیں, اور اس کے وزٹ, اور یہ تو ہمارے پہ لعنت ہے ہمارے وہ کہ ہمارے فلسطینیوں کا خون بہایا اتنا لاکھوں, تو غیرت ہی ہے نا, ہو سکتا ہے ابھی اس میں غیرت آ جائے تو وہ میسج کر لیں.
دیکھیں اندر کی بہت ضروری ہوتی ہے، اسی لیے تختہ پلٹ نہیں کر سکے کیونکہ ایران کے اندر سے کوئی ان کو سپورٹ نہیں ملی، ورنہ تختہ پلٹ ہو جاتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جو عورتیں بیچاری بڑی اپریشن میں جسم ڈھک کے پھر رہی تھی، برقعے تھے، اندر سے تو جو مرضی پہن کے پھرے، اب سعودیہ میں بھی دیکھیں یا کہیں بھی اندر بے شک آپ جیسے مرضی پھریں، اوپر سے آپ وہ معاشرے کو ایک وہ پکچر دیتے ہیں کہ جس کے اندر ایک حیا، اور اسلام کا بیسک جو تصور کی ابتدائی حیا سے ہے، حیا بے حیائی سے نہیں ہے، حیا ہے، شرم ہے، بس یہی اسلام ہے۔ تو وہ انہوں نے ختم کر دیا۔ آج کل وہ ادھر ہیں، کوئی ویڈیوز مجھے بھیج رہے تھے لوکل کے، بس وہ پینٹے پونٹے ادھر ادھر نظر آنے لگی، وہی ماحول، تو اتنی کی کامیابی ہوئی ہے ان کو۔ تو لیکن اصل بات جس وجہ سے سارے پریشان ہیں کہ اب وہ لوگ سوچنے لگے کہ بھی یو اے میں فوجیں گھسیں گی، پیدل قبضہ ہوگا یو اے پہ۔ یس، کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے کہا تھا نئے راستے بننے ہیں دسمبر میں، ٹنلز بنتی نظر آتی ہیں، نئی بندرگاہیں بنتی نظر آتی ہیں، یاد ہے نا؟ اس کا کلپ نکال کے رکھیں پھر۔ ہاں، اس کے بعد جب آپ پہنچیں گے، اور کئیوں کے ساتھ جانے ہیں، یہ بھی تو بتایا تھا، نہیں بتایا؟ ایم والے جتنے بھی ہیں میکسیمم ایم، لیکن لیو ایکچوئل لیوز ایم، یہ 45 دن بہت ہی، مطلب اب تک کے سال کے سب سے امپورٹنٹ اگر خطرناک دن کہے جا سکتے ہیں ان دا ٹرمز آف رولرز، ان دا ٹرمز آف وزیر اعظم، بادشاہ، یہ جتنی ہائی پوسٹ گورنمنٹس، وہ یہ ہیں سب سے خطرناک دن، بس یہی ہے۔ مودی، آپ اب انڈیا پہ نظر رکھیں ان 45 دن، بس شگل تو ادھر لگنے والا ہے، انڈیا مودی پلس ہمارا تو چلو جو حال ہے، ہم تو پہلے ہی دہشت گردی اور جنگ میں ہی ہیں سالوں سے، ہماری تو وہ جیسے کہتے ہیں نا۔ لیکن پاکستان کے لیے بھی جب آپ آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دعا کریں، جیسے محرم الحرام کے لیے ہم نے کی، اللہ نے محفوظ کیا، سب اداروں کا شکریہ، ساری سیکیورٹی ایجنسیز کا شکریہ، اپنا کام بہت اچھے سے کیا۔ میں خود بھی گیا، جا کے دیکھا میں نے، جب اس میں پنڈی میں اور اسلام آباد اس میں، تو بالکل بہت ایکسٹرا سیکیورٹی، ایکسٹرا ایوری تھنگ، اور بڑی پریکاشنز، اور بڑا زبردست انداز سے ہی سب ہوا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج جب انہی سیکیورٹی والوں کو جیسے کہتے ہیں کہ ایک حملے کا سامنا ہوا، آج کا دن مزید امپورٹنٹ ہے ان سارے حملوں کو لے کے۔ اور باقی یہ شو تو ابھی، یہ جو شو شروع ہوا ہے نا، اب میں صرف اس پہ کمپلیٹ کر دوں آخری فائنل، کہ جو میں کہہ رہا تھا اللہ کا زمین سے رابطہ، اب ایران کہہ بیٹھا آپ کی پوری زمین پہ کہ اللہ تیرا جو نمائندہ ہے، ہم اس کے اسسٹنٹ کے طور پہ یہ حکومت چلائیں گے، وہ جب آ جائے یہ حکومت لے لے۔ ون ورلڈ آرڈر، وہ ون ورلڈ آرڈر جو پوری دنیا کو پچھلی صدی میں بنایا گیا، اس کی ضد میں آ کے انہوں نے یہ کھڑا کر دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ جو کہتے تھے بھی آگے امام مہدی کا دور آئے گا، آگے اسلام آئے گا، آگے مسلمانوں، دیا جل گیا سر جی، گھٹنے لگ رہے ہیں، وہ جو کہتے ہیں منہ پہ مارتے ہیں واپس۔ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دی اگارچی، آگے سے کوئی سٹیٹمنٹ اور جو جواب فل فلج۔ تو اس لیے اس بات کو جب بھی دیکھیں، اگر روحانی اسلامی اسپیکٹ سے اس جنگ کو آپ نے نہ دیکھا تو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اگر جس طرح میں دیکھ رہا ہوں ویسے دیکھا تو ساری پریڈکشن سمجھ آئیں۔ اسامہ صاحب کی یہ زلزلوں کی جو نئی لہر ایک دم آئی، آپ دیکھیں نا، کبھی زلزلہ مہینے میں ایک بار آ گیا، کوئی 2 مہینوں میں کوئی، اب یہ ایک لہر چل رہی ہے، ایک سیکوینس چل رہا ہے۔ تو کیا لگ رہا ہے کوئی بڑی وینزویلا میں تو دیکھیں نا 1000 سے اوپر بندہ اس پر مارا جا چکا ہے، تو کیا یہ اس خطے میں بھی یہ کوئی ایک لہر نئی خطرناک ہو سکتی ہے؟ 27 جولائی سے اصل خطرناکی کا مزہ آئے گا۔ 27 جولائی 2026 سے جو یہ ایونٹس ہوں گے، پانی کے سیلاب اور یہ طوفان اور یہ زلزلے، یہ شدت اختیار کریں گے 27 سے۔ ابھی سے لے کے جتنا بھی مان لو ہو رہا ہے، وہ سب بس چھوٹا ٹریلر ہے، یہ یوں ہی چلے گا۔ اور
یہ جو پانی کے عذاب کا جو سلسلہ ہے، یہ جب پانی کے اچھال کا مسئلہ، بلکہ کل کسی جگہ کسی نے کمنٹ کیا بہت اچھا، انہوں نے یہ کیا توجہ دلائی کہ آپ جو پانی میں سیٹرن، پانی میں پائسز میں سیٹرن کی بات کرتے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے، کیونکہ جتنے بھی زلزلے یا ان کے مرکز ہیں وہ سمندروں سے آ رہے ہیں، سمندروں کے اندر سے ہی آ رہے ہیں۔ تو یس، یہ سلسلہ تو بھی چلے گا، اور جولائی اصل خطرناک ہوگا، اصل تباہ کاریوں سے بھرا ہوا، زلزلے طوفانوں سے۔ اور اللہ پاکستان کی خیر کرے، انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، ہم سب جو اس خطے میں موجود ہیں، ہم لوگوں کے لیے یہ 45 دن بڑے ٹف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، اور کوئی مذہب و ملت کی تمیز کے بغیر انسانیت ہی اللہ کی مخلوق جو زمین پہ ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو امن اور سلامتی کے ساتھ اپنے مالک حقیقی کی جو نگہداشت میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ یہی اسلام ہے۔ اسی بنیاد پہ اگلی صدی گزرے گی، صدی کہہ رہا ہوں، اگلے جو آپ کے 50 سال ہے، کیونکہ ہم تو 600 کے حساب سے وہ ختم کیے کھڑے ہیں نا، 1500 پورا ہوا تو 1 اور 6 6 دن میں بنے جی، 6 کا فگر پہ اینڈ ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو ویری مچ ناظرین۔ مجھے یہاں اجازت دیں، نئی ویڈیو کے ساتھ ہم اسامہ صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک خدا حافظ۔